بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیسے سب بہن بھائی؟ ٹھیک ہے، امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ میں بھی ٹھیک ٹھاک ہوں۔ تو میں نے سوچا چلو آج آپ کو باہر کا ویو دکھا دوں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ گنے کی ٹرالی کھڑی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ سارے لوگ اپنے اپنے کام میں جا رہے ہیں۔ اتنی زیادہ دھند ہے ہماری طرف، اتنی زیادہ کچھ بھی نظر نہیں آ رہا، ٹھیک ہے۔ تو یہ دیکھیں آپ، اللہ اتنی ٹھنڈ ہے، اتنی زیادہ سردی ہے۔ تو آپ دیکھیں ہمارے گاؤں کا ماحول، ہمارے گاؤں میں کتنی سردی ہے، دیکھ سکتے ہیں آپ۔ کچھ بھی نظر نہیں آ رہا، کچھ بھی۔ تو آپ کو میں دکھاتی ہوں ادھر، یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، صبح صبح کا ٹائم ہے، ٹھیک ہے۔ ادھر سبزہ بھی ہے، یہ دیکھیں۔ مجبوری کے تحت جو ہے نا انسان گھر سے نکلتا، ورنہ اس سردی میں تو گھر سے باہر کوئی قدم بھی نہ رکھے۔ یہ دیکھیں، یہ سارا سبزہ، ٹھیک ہے۔ تو آپ سنائیں، سب ٹھیک ہیں؟ پلیز اپنا اور اپنے بچوں کا خیال رکھیں، ٹھنڈ بہت زیادہ ہے۔ کل میں نہیں ولاگ بنا سکی، تو اس لیے میں نے کہا چلو آج صبح صبح ولاگ بنا لوں۔ بچے اسکول جا رہے ہیں، ان کا رکشہ وغیرہ، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ابھی کل کی خبر آئی ہے نا کہ مسقط میں جو ادھر سے لڑکا گیا ہوا تھا محنت مزدوری کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، سلامت رکھے۔ اپنوں سے بچھڑ کر اتنی دور جانا پیسے کمانے کے لیے، ٹھیک ہے۔ پتہ نہیں ان کس کے دل میں کتنے ارمان ہوں گے، کیا کیا اس نے سوچا ہوگا اپنے بچوں کے لیے، اپنی فیملی کے لیے۔ لیکن وہ ایسا ہوا نا کہ ادھر وہ ڈرائیونگ وغیرہ کرتا تھا، تو اس بیچارے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور اس کی وفات ہوگی نا۔ کل اس کو وہ لے کے آئے ہیں واپس، اس کی ڈیتھ باڈی۔ پتہ نہیں، اب نہ جانے اس کے دل پہ کیا بیت رہی ہوگی مرتے وقت کہ کاش میرا اپنا میرے پاس کوئی ہوتا، میرے بچے، میری بیوی، میری فیملی، ماں باپ، بہن بھائی، کوئی بھی پاس نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ پردیس میں موت تو دے، لیکن کوئی نہ کوئی اپنا بھی ہونا چاہیے۔ اس کے گھر والے پتہ نہیں اس کا کتنا انتظار کر رہے ہوگے، پتہ نہیں کتنے سالوں کا وہ گیا ہوگا باہر۔ کہنے کا مطلب یہی ہے کہ میں کہتی ہوں کہ اپنے دیش میں رہو، اپنوں کے پاس رہو۔ خیر جہاں پہ ہم نے 2 روٹیاں کھانی ہیں، ایک کھا لیں، اور جہاں پہ ہم نے گھی والی کھانی ہے نا وہاں پہ رکھی کھا لیں، لیکن اپنوں کے پاس رہیں۔ زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے، اپنی زندگی کو اتنا زیادہ مصروف نہ کرے کہ اپنوں سے بھی دور ہو جائے، ٹھیک ہے۔ کہنے کا مطلب یہی ہے کہ رزق کی خاطر ہر کوئی دور جاتا ہے، پردیس میں جاتا ہے۔ تو جب انسان کی موت ہو جائے نا باہر، تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ اس کی فیملی پہ کیا گزرتی ہوگی۔ تو پلیز خدا را اپنا اور اپنے بچوں کا خیال رکھیں، ان کی معصومیت نہ ان سے چھینیں، کیونکہ بچپن میں ان سے اپنے باپ کی شفقت کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے، اور زیادہ تر باپ ہی اپنے بچوں کو چلنا سکھاتے ہیں، انگلی پکڑ کر ان کے ساتھ کھیلتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن جو باپ پردیس میں چلے جاتے ہیں نا، ان کے بچوں سے کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ ان کے دل پہ کیا ہوتی ہے۔ کبھی وہ دادے ابو کو پاپا بلاتے ہیں، کبھی چاچو کو بلاتے ہیں، انہیں اپنے باپ کی پہچان تک نہیں ہوتی کہ ہمارا باپ کون سا ہے۔ تو پلیز پیسے پانے کے لیے اپنے بچوں کا پیار پانا، ان دونوں میں آپ خود سوچ لیں کہ پیار زیادہ ضروری ہے یا دولت پانا ضروری ہے۔ اپنے بچوں کے پاس رہیں، ٹھیک ہے۔ ادھر محنت کر لیں، ادھر تو ہمارے پاکستانی جو ہے نا وہ ادھر جا کر گٹر بھی صاف کرتے ہیں نا، تو وہ یہی بولتے ہیں کہ ہم تو باہر گئے ہوئے ہیں، ادھر کمائی کر رہے ہیں، لیکن ادھر دیس میں رہ کر بندہ کوئی چھوٹا موٹا بھی کام کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بہتر ہے کہ آپ پردیس نہ جائیں، پردیس بہت بری چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ
کسی کو بھی اتنا مجبور نہ کرے کہ وہ پردیس جائے۔ اسی طرح ہمارے گاؤں میں نا نئی شادی ہوئی تھی، کچھ عرصہ وہ لڑکا اپنی بیوی کے ساتھ رہا، اپنی فیملی کے ساتھ رہا، اس نے پسند کی شادی کی تھی، تو پھر وہ نا باہر چلا گیا۔ ماشاءاللہ سے انہیں خوشخبری بھی تھی، تقریباً 2-3 ماہ پڑے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اس کی بیوی روتی رہی، اس کے پیر پکڑتی رہی کہ پلیز مجھے نا اس حالت میں چھوڑ کے نہ جائیں، آپ کا میرے پاس ہونا ضروری ہے، لیکن وہ نہیں مانا، وہ چلا گیا کہ کوئی نہیں میں آ جاؤں گا، تو پیسے بھی ضروری ہیں، ٹھیک ہے۔ اس نے نہیں مانا، وہ چلا گیا۔ جب اس کا ٹائم ہوا ڈلیوری کا، اسے لے گئے، اس کی ناند وغیرہ دیور جو بھی تھے اسے لے کر گئے۔ جب ادھر گئے تو ادھر نا بیٹی کی پیدائش ہوئی۔ جو لڑکی تھی نا اس کی بیگم، وہ ڈلیوری کے دوران ہی فوت ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اپنے شوہر کو بلاتی رہی، چلاتی رہی، روتی رہی، ان کا اس سے رابطہ ہی نہیں ہو سکا، پتہ نہیں اسے کیا ہوا، ان لوگوں نے اسے دھوکہ دیا، جعلی کاغذ وغیرہ بنا کے اسے لے کر گئے، لیکن ادھر جا کر نہ انہوں نے اسے کہیں بند کر دیا، گھر کوئی فون نہیں، کوئی رابطہ نہیں، کچھ پتہ نہیں وہ کدھر گیا، زندہ بھی ہے نہیں ہے، یہ بھی ان کو ٹینشن تھی، اوپر سے وہ فوتگی ہوگی وہ بھی ٹینشن۔ اس کے بعد ایک دن بیوی فوت ہوئی ہے، تو دوسرے دن جو تھی نا بچی فوت ہو گئی ہے، یہی دن تھے سردیوں کے تقریباً، وہ فوت ہو گئی۔ اس سے پتہ ہی نہیں کہ میری بیوی بھی فوت ہو گئی ہے، میری بچی بھی فوت ہو گئی ہے، کہ میرے گھر پہ کیا گزری ہے، قیامت کیا ہوا کیا نہیں، اسے کچھ پتہ نہیں تھا۔ تو جب تقریباً 1 ماہ 2 مہینے ہو چکے تھے اس کی بیوی فوت ہوئی کو، اس کے بچے فوت ہوئے کو، تو تب جا کے اس نے کہیں سے رابطہ کیا بڑی مشکل سے، پھر انہیں کچھ نہیں بتایا گیا۔ جب وہ واپس آیا تو پھر پوچھنے لگا کہ میری بیگم کدھر ہے، ٹھیک ہے۔ جب ان کے گھر والوں نے اسے بتایا کہ آپ کی بیگم تو فوت ہو گئی ہے، اس کو تو اتنے دن ہو گئے ہیں، اس نے پوچھا میرا بچہ، اس نے کہا بچہ بھی دوسرے دن فوت ہو گیا تھا، تو یقین نہیں کرے وہ لڑکا رو 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 کے پاگل ہوا۔ اس نے کہا کہ میں نے ادھر اس کی صحیح ماشاءاللہ تھی سیٹنگ، وہ مکینک تھا موٹر سائیکل وغیرہ کا، اس نے اپنی دکان بنائی ہوئی تھی، اس نے اسپیئر پارٹ رکھا ہوا تھا، اس کے بعد اس کی ادھر اپنے پلاٹ وغیرہ اس نے لیا ہوا تھا، گھر بھی اتنا ماشاءاللہ سے پیارا اس نے بنایا ہوا تھا۔ اس کے بعد یہ کہ ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک اس نے کمیٹیاں وغیرہ بھی ڈالی ہوئی تھی، بہت اچھا اس کا ادھر بھی کاروبار تھا، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ لالچ بری بلا ہوتی ہے۔ اس نے شادی بھی اتنی اچھی کی، اسے بیوی بھی اچھی مل گئی، سارا کچھ ہو گیا، لیکن پھر بھی اس کا لالچ جو تھا نا وہ ختم نہیں ہوا، وہ کہتا تھا کہ میں اور زیادہ کچھ کر لوں، ٹھیک ہے۔ تو ہوا کیا کہ وہ جب واپس آیا تو اس کا نہ گھر رہا، نہ بیوی رہی، نہ بچی رہی، کچھ بھی نہ رہا۔ پھر وہ رو رو کے پاگل، پھر کبھی وہ اپنی ماں سے کہے آپ نے میری بیوی ماری، اگر آپ ٹائم پہ لے جاتے، اچھے ڈاکٹر کے پاس لے جاتے تو وہ بچ سکتی تھی۔ اپنی بہنوں سے ناراض ہو گیا کہ آپ لوگوں نے غفلت کی ہے، یہ کیا وہ کیا، اپنے بھائی کا دشمن بن گیا کہ آپ اگر اپنی بیوی ہوتی تو اس کا خیال رکھتے، میری بیوی کا خیال نہیں رکھ سکے۔ میں یہی کہوں گی کہ واقعی جتنا آپ کا شوہر آپ کا خیال رکھ سکتا ہے نا، اب جو بھی میری بہن سسٹر جو بھی ہیں وہ یہ دیکھ رہی ہوگی نا میری ویڈیو یا بات سن رہی ہوگی، تو ہو سکتا ہے انہیں میری بات اچھی لگے، انہیں پسند آئے، کیونکہ اکثر ان کے خاوند باہر چلے جاتے ہیں، اپنی بیوی کو سسر ساس دیور جیٹھ ننانوں کے ہاں چھوڑ کے کہ آپ ان کا خیال رکھیں، لیکن میرے بھائی کوئی کسی کا خیال نہیں رکھتا، صحیح ہے نا۔ کہتے ہیں نا کہ جو ساسیں وہ کبھی ماں نہیں بن سکتی، اور جو نندیں وہ کبھی بہنیں نہیں بن سکتی، جو دیور ہیں وہ شوہر کی طرح خیال نہیں رکھ سکتے، ٹھیک ہے۔ تو پلیز خدا را اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اچھا ہم سفر دیا ہے تو اس کی قدر کریں، ٹھیک ہے۔ وہ آپ کے ساتھ رہ کر روکھی سکھی بھی کھا کے گزارا کر لے گی، تو پلیز آپ اسے چھوڑ کے نہ جایا کریں۔ یہ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ اپنی بیوی کو اپنے سے 3 دن تک دور رکھ سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں، تو پلیز اپنے بچوں کا خیال رکھا کریں، ان کی خواہش جو ہے نا اپنے ماں باپ کے ساتھ ہی رہنے میں ہوتی ہے۔
اچھا تو اس لڑکے نے اب کیا کیا ہے، ابھی تک اس کی شادی نہیں ہوئی، وہ روتا پھر رہا ہے، کبھی کسی کے ہاں جاتا ہے کبھی کسی کے ہاں، اپنی ماں تک سے اس نے بولنا چھوڑ دیا، بہن بھائیوں سے بولنا چھوڑ دیا، اپنے گھر آنا اس نے چھوڑ دیا۔ ابھی پھر دوبارہ سے اس نے وہی مکینک والی دکان بنائی ہے، اسی پہ وہ کام کر رہا ہوتا ہے، ہم گزرتے ہیں تو راستے میں اس کی دکان آتی ہے، تو وہ جو ہے نا ادھر ہی ہوتا ہے، بالکل گمسم سا بیٹھا ہوتا ہے، جیسے اس کی ساری دنیا ہی لٹ گئی۔ دیکھا جائے تو واقعی اس کی دنیا لٹ گئی۔ پسند کی شادی تھی، خوبصورت بیوی تھی ماشاءاللہ سے، سارا کچھ، لیکن اس کی غفلت سے اس نے غلطی کی تھی، کاش وہ اسے چھوڑ کے نہ جاتا۔ ٹھیک ہے، دیکھیں ابھی جو میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ جو باہر گیا ہے بیچارہ، وہ فوت ہو کے واپس آ گیا۔ تو کئی ایسے لوگ ہیں، کئی آپ لوگوں نے کہانیاں دیکھی ہوں گی، سنی ہوگی، آپ لوگوں کے گھر میں، آپ لوگوں کے رشتہ داروں میں، ٹھیک ہے، اس طرح کی کئی ہوئی ہوں گی قصے، کہانیاں، واقعات، کہ جو باہر جاتے ہیں یا تو باہر کے ہی ہو کے رہ جاتے ہیں۔ جو ہوس ہے نا، ہوس یا دولت کی لالچ، یہ کبھی ختم نہیں ہوتی مرد دم تک۔ تو میں یہی کہوں گی کہ پلیز جتنا ہے رب کا شکر ادا کیا کرو، اسی پہ گزر بسر کرو، اپنا خیال رکھو، اپنے پیاروں کا خیال رکھو، اللہ نے جتنی زندگی دی ہے نا وہ اپنوں کے ساتھ گزارو، ٹھیک ہے، کیونکہ دولت سب کچھ ادھر ہی رہ جانا ہے، ساتھ جانا تو صرف نیک اعمال۔ اور اگر آپ اپنی بیوی کو خوش رکھتے ہیں، بچوں کا خیال رکھتے ہیں، تو وہ بھی آپ کے لیے نیکی اعمال میں لکھی جائے گی، ٹھیک ہے۔ اپنی ماں کا خیال رکھیں، اپنے باپ کا، اپنے بہن بھائیوں کا، اپنی بیوی، اپنے بچوں کا، تو یہی ساری زندگی ہے، یہی دراصل حقیقت زندگی میں ہونا چاہیے، کیونکہ پردیس پردیس ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ پردیسی میں کے گھر میں دسترخوان پہ سب کچھ ہوتا ہے، پردیسی کے گھر کے دسترخوان میں سب کچھ ہوتا ہے، مگر وہ پردیسی نہیں ہوتا۔ پتہ نہیں وہ ادھر بیچارہ کھانا کھاتا ہوگا، نہیں کھاتا ہوگا، روکھی سوکھی کھاتا ہوگا، کیا کرتا ہوگا، لیکن اس نے ہر مہینے پیسے آپ کو ضرور بھیجنے ہوتے ہیں۔ تو اگر کسی کے باہر گئے ہوئے نا، شوہر بہن بھائی گئے ہوں یا بیٹا گیا ہو، تو پلیز آپ ادھر اپنا جو ہے نا، ہاں تو یہ دیکھیں میرا شوہر بھی آ گیا، نعمان کو چھوڑنے گیا تھا اسکول، اتنی سردی زیادہ ہے تو یہ چھوڑ کے آئے ہیں، میں بھی پارلر پہ آ گئی ہوں۔ تو اب دیکھ سکتے ہیں اتنی زیادہ ٹھنڈ ہے، دھند ہے۔ چھوڑے نعمان کو؟ چھوڑ آئے ہو؟ اچھا، سردی بہت زیادہ تھی، واقعی ٹھنڈ بہت زیادہ تھی۔ رات کو میرے بیٹے کو بخار دوبارہ سے ہو گیا تھا، کھانسی زکام، لیکن وہ یہ نا کہ ابھی چھٹیاں ہونی ہیں دسمبر کی، تو اس لیے وہ ٹیسٹ وغیرہ لے رہے ہیں، اس کے بعد جو ہے نا چھٹیاں ہو جانی ہیں، تو اس لیے ہم نے چھٹی نہیں کروائی۔ پہلے بھی وہ فیس کی وجہ سے 2-3 اس نے چھٹیاں کی ہیں، تو ابھی ماشاءاللہ انشاءاللہ جائے گا۔ آپ بس دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اسے کامیاب کرے، اللہ حفظ و امان میں رکھے۔ اتنی ٹھنڈ میں بچوں کو باہر نکالنا صحیح بات ہے، بہت خطرہ ہے، تو اب بھی اپنے بچوں کا خیال رکھیں، ٹھیک ہے۔ تو ٹھیک ہے، اللہ حافظ، انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا اور اپنے بچوں کا خیال رکھیں۔ میرے لیے ضرور دعا کرنا، میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا اینڈ فالو کرنا اینڈ شیئر کرنا، میری ویڈیو کو پورا ضرور دیکھا کریں، واچ کیا کریں۔ اوکے، اللہ اوکے، حافظ۔ اللہ حافظ۔